ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں، کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی۔ ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی، مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنا۔ موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے، اللہ یہ امت میری بنا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ، کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا، یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات ہے۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا۔